اچھا اسی طرح کی اور ایک کچھ ہم دیکھتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ پورا دن یا سو کر گزارتے ہیں، یا وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، یا وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم روزہ تو ہم نے رکھ لیا ہے نا، اب اس میں کیا پرابلم ہے، اور نماز بھی چلیں پڑھ لیتے ہیں، روزے کو بہلا رہے ہوتے ہیں. روزے کو بہلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو تو اسلام نے اس طرح سے تو نہیں لیا ہوگا. اسلام تو چاہتا ہے خشوع و خضوع جو آئے آپ کے اندر وہ ہونا کوئی چاہیے. شک نہیں اس میں. دیکھیے یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ہماری تعلیم کی کمی، دین کی صحیح تربیت کے نہ ہونے سے پیدا ہو رہی ہیں. اگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ ایک تربیت گاہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کم و بیش 720 گھنٹے کی تربیت گاہ ہے، یہ سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے، اس میں خدا کی بڑی رحمتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے اپنے آپ کو جانچنے پرکھنے کا مہینہ ہے. اس میں اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بنائیے، آپ اپنے اندر ضبط نفس پیدا کیجیے، صبر کی صفات پیدا کیجیے، تو یہی ہمارے لیے بڑی قدر و قیمت کی چیز بن سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ایک رسم کے طور پر رمضان آتا ہے اور رسم کے طور پر ہم اسے مناتے ہیں، ہم رمضان مناتے ہیں، تو یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر آپ تاش بھی کھیلیں گے، آپ بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں گے، آپ فضولیات میں بھی وقت ضائع کریں گے، لغویات بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں بار پالیں. یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں. جب آپ صحیح روح رمضان کی لوگوں کو منتقل کریں گے تو پھر ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا کہ وہ ایک بڑی عبادت میں سے گزر رہے ہیں، اور عبادت کو عبادت کی شان کے ساتھ کرنا چاہیے. یعنی آپ سوچئے نا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ایک آدمی نماز کی نیت کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، پھر قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کرے، اس کے بعد غزل سرائی شروع کر دیں، کیا رائے قائم کریں گے اس کے بارے میں آپ؟ تو روزے کا پورا وقت بھی اصل میں عبادت کا وقت ہے. آپ عبادت میں ہیں، اس عبادت کی روح کو سمجھیے اور روزے کو روزے کی حیثیت سے رکھنے کی کوشش کریں. اچھا حمدی صاحب، ایک حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے کہ ایک تو رمضان کے روزے رکھنے، پھر قیام اللیل کی بات ملتی ہے. لیکن اگر میں اس چیز کو اس طرح سے ریورس کر لوں اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے کہ میں قیام اللیل کے بجائے میری فرض کر لیتے ہیں دکان ہے، میں اپنی دکان جو ہے وہ رمضانوں کے اندر میرے اوقات جو ہے وہ تراویح کے بعد سے لے کر سحری تک میں دکان پہ بیٹھتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ روزے کی حالت نہ ہو، میں ذرا اچھی طریقے سے کام کاج کر لوں اپنا، اور پھر سحری کے بعد جو ہے وہ میں آرام کر لیتا ہوں، سو جاتا ہوں. تو قیام اللیل نہیں ہوا اور روزہ جو ہے اس میں سوتا رہا. تو یہ حالانکہ میں نے کوئی اس میں غلط کام نہیں کیا، کوئی ٹی وی نہیں دیکھا، کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے تھوڑا سا ریورس کر لیا کام. یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے یہ؟ یہ بات یہ کہ عبادات کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، ہمیں قریب ترین رہنا چاہیے اس کے، جتنا ہم قریب رہ سکتے ہیں. اپنے معمولات بھی اس کے مطابق کرنے چاہیے. آپ ایک چیز کو جب اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرنا مشکل ہو، یا وہ ایک دائرہ مباحات کی چیز ہو، لیکن وہ خیر و برکت جو حضور کے طریقے کی پیروی میں حاصل ہوتی ہے وہ اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک دین کے معاملے میں ایک چیز تو حضور کی دی ہوئی تعلیم ہے، یعنی آپ نے قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی سنت کے ذریعے سے دین واضح کر دیا. ایک دوسری چیز جو ہے وہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ نے دین پر کیسے عمل کیا، آپ نے رات کو کیا اہمیت دی، دن کو کیا اہمیت دی. رات کا وقت بہت سوچ سمجھ کر مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، قیام اللیل کے لیے. یہ تنہائی اور یکسوئی کا وقت ہے. یہ وقت ہے جس میں زندگی کے ہنگامے سو جاتے ہیں، جس میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا پروردگار ہوتا ہے. یہ ایک خلوت کا وقت ہے. خلوت میں انسان کی توجہ اس کے باطن کی طرف ہوتی ہے. آپ کے باطن کو بیدار کرنا ہے. عبادت کا مقصود بھی یہی ہے، تہجد کا مقصود بھی یہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا نا قرآن مجید میں جہاں تہجد کے احکام دیے گئے ہیں کہ یہ اصل میں وہ وقت ہے کہ جس میں آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اور تبتل الیہ تبتیلا، اس کی طرف گوشہ گیر ہوتے ہیں. یہ کیفیت آپ کو رات میں حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے رات کا وقت اس کے لیے موضوع ہے، اور حضور کا اپنا اسوہ بھی یہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ معمولات اس کے مطابق رہیں. آپ جب اس ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو آپ اصل میں اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے اپنے کے لیے اچھا محروم ایک کر بات جو ذرا میں چاہوں گا اس کی وضاحت کر دیجئے. رمضان میں روزوں کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جب تم سے کوئی جھگڑے تو تم کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی وہ جھگڑنے تک کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے تقویٰ میں کمی ہو جاتی ہے؟ آپ اگر کسی معاملے میں کوئی، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آفسوں میں، اور خاص کر کے جب شام کو افطار کے وقت جب اپنے گھروں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کے اندر بڑے آپس میں جو ہے تنازعات ہوتے ہیں کہ تم نے گاڑی آگے نکال لی، گاڑی لگ گئی. یہ معاملات بڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے آدمی. کہا گیا کہ بھائی اس میں بتا دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. یہ کہ آپ اسی کی تو مشق کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنائے ہوئے ہیں. آپ کو باقی زندگی کے لیے تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے. تو اگر عین روزے میں عین تربیت کے موقع پر آپ نے یہ حرکات کرنا شروع کر دی، جھگڑنا، لڑنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی پر پل پڑنا، یہ اعلیٰ اخلاقیات اور مکارم اخلاق کے خلاف ہے. آپ کے اندر اگر ایک اعلیٰ اخلاقی وجود پرورش پا رہا ہے، آپ اسے پروان چڑھا رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں؟ انسان اپنے نفس کی تہذیب کرتا ہے تو ضبط نفس کی زندگی بسر کرتا ہے.
یعنی وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے جذبات پر، خواہشات پر، اپنے غصے پر، اپنی نفرت پر، ہر چیز کو قاعدے میں رکھتا ہے، نفرت حدود میں، محبت حدود میں۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو اگر یہ کارنامے کرنے شروع کر دیے تو پھر تو ساری کی سارا اپنے معاملہ ہی ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا سب۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی رمضان کی روح اور ہمارے روزوں سے متعلق۔ غامدی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو رمضان کی اصل میں جو روح ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، تقویٰ اختیار کرنا، اور جب ظاہر ہے اس طرح کے معاملات ہوں گے تو ساری کی ساری روح ضائع ہو گئی۔ اور ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمیں دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، ہمیں ممکن حد تک اسی تعلیم اور اسی پیرامیٹر، اسی اسوے کے اندر رہتے ہوئے قریب ترین شکل میں عبادت اختیار کرنی چاہیے اور رمضان کو اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت۔ اللہ حافظ۔